اسمبلی میں ہوا جس دن قادیانیوں کو پاکستان میں باقاعدہ طور پر آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ آپ حضرات اس تاریخ سے بخوبی آگاہ ہیں، ہمارے اکابرین کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلنے والی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ معاملہ جب پیش ہوا، ہمارے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس اسمبلی میں موجود تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، ہمارے دیگر اکابرین بھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مشہور ہے کہ میں اسمبلی کے ماحول میں سوچتا تھا میں یہاں کس لیے آیا ہوں، کہ ہم تو درس و تدریس والے آدمی ہیں، دارالحدیث میں بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے، دارالفتاء میں بیٹھ کر فتویٰ دینے والے، لیکن ایک سیکولر ماحول اور مزاج بھی تھا۔ لیکن جس وقت قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا تو اس دن بات سمجھ آئی کہ اللہ نے اس دن کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر آپ حضرات نے دیکھا، تاریخ ختم نبوت کو اٹھا کر پڑھیے، حضرت کی کاوشوں سے اس حوالے سے پوری تاریخ اسمبلی کے ریکارڈ سے قلم بند ہو چکی ہے۔ ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قادیانیت کی طرف سے مرزا ناصر نے وہاں جو گفتگو کی تو اس کے جوابات کے لیے اللہ پاک نے آپ کے اکابرین سے بڑا کام دیا ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اس معاملے پر ہم بلا تفریق اس بات کے قائل ہیں کہ جن جن حضرات نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ سن 74 کو وہ پلیٹ فارم جس پر تمام مسالک کے آپ کے اکابرین موجود تھے اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت فرما رہے تھے، قومی اسمبلی میں ایک مؤثر آواز حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، پھر بھٹو صاحب کے گھر تک آواز حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کی تھی، پھر ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی بھی نظر آ رہے تھے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اسمبلی میں اس پر بڑی بحث ہوئی، ایک دن نہیں کئی دن تک چلتی رہی۔ آپ کے اکابرین کو اللہ نے چنا، انہوں نے جوابات دیے، اٹارنی جنرل آ کر ان جوابات کو نقل کرتے تھے۔ بالآخر پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر